مرتدیوں کو ان کے خلاف ابھارنا اسی قسم کے علماء ہیں جن کو دیکھ کر اکبر کو غصہ آیا تھا اور وہ باغی ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا تم لڑنے والے مولویوں سے اچھے تو یہ پنڈت ہیں اور یہ سنیاسی ہیں، یہ جب آتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتے، یہ تو مجھے دھیان سکھاتے ہیں، یہ تو مجھے گیان سکھاتے ہیں، یہ تو مجھے یوگا سکھاتے ہیں، یہ تو مجھے آفتاب اور سورج کی طاقت کا علم دیتے ہیں اور سورج کو مسخر کرنے کا وظیفہ سکھاتے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی آپس میں، میرے پاس پنڈت دیوی بھی آتا ہے، میرے پاس پنڈت برہم داس بھی آتا ہے، برہم داس وہی تھا جس کو بیربل کے نام سے یاد کیا گیا، میرے پاس فلاں بھی آتا ہے اور میرے پاس بہت سے راجپوت بھی آتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کتنے ہی راجپوت لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی تھیں، اس کے سسرالی رشتہ دار بڑے بڑے ٹھاکر راجا لوگ تھے، وہ سب آتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن جب یہ مولوی آتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے اس کو نفرت ہو گئی اور وہ یہ سمجھا کہ یہ آج کے علماء کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کے علماء ایسے ہی ہیں۔ اور میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں علماء ہی کی وجہ سے اکبر مرتد ہوا تھا۔ علماء سو کی ذمہ داری بازاری علماء کی ذمہ داری ہے، اور آج بھی بازاری علماء کھڑے ہیں، یوگا سکھانے والے بابا دو کے پاس بغل میں بیٹھ کر کوئی مولوی ہی بیٹھا ہوا وہ بھی یوگا سکھا رہا ہے، وہ بھی یوگا کی تلقین مسلمانوں کو کر رہا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے مسلمانوں یوگا ایک ورزش ہے، یوگا کا ویدک دھرم سے کوئی تعلق نہیں، برہمنی سنسکرتی سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی ایسے علماء بہت ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسے علماء سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتے اور وہ کھل کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ آج بھی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا طفیل ہے، ان کے خلفاء کا طفیل ہے، اس سلسلوں کا طفیل ہے، اور آج بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کا طفیل ہے، اور آج بھی میرے سید میرے آقا حجت الاسلام حضرت نانوتوی کا طفیل ہے، حضرت گنگوہی کا طفیل ہے، حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کا طفیل ہے، حضرت رائے پوری اور شیخ الحدیث کا طفیل ہے، حضرت مولانا الیاس اور مولانا یوسف صاحب جیسے صاحب ایمان داعیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہندوستان کے علماء میں اس قسم کے علماء کی تعداد یا ان کی آواز کوئی بہت بھاری نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ایسے علماء بڑی تعداد میں ہیں جن کی راتیں اس وقت تڑپتے ہوئے گزر رہی ہیں اور جن کے دن اس وقت دن رات اس کی تیاری میں لگے ہیں۔ بات بہت پھیل گئی، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مہم درکار ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم کو کتنے ہزاروں افراد کی ضرورت ہے اور کتنے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا پر دن رات اپنے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے، ہمیں سوشل میڈیا کا اسٹوڈیو بنانا ہے، ہم کو اپنے جگہ جگہ مختلف زبانوں میں ہمیں چینلوں پر اپنی بات کو کہنا ہے، ہمیں ان پروپیگنڈے کی کاٹ کرنی ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یوگا ورزش نہیں ہے، یوگا برہمنی کلچر کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یوگا کو سمجھنا ہو تو مہارشی کی پتنجلی کو پڑھو، یوگا کو سمجھنا ہو تو سوامی جی کی کتابوں کو پڑھو۔ میں نے ایسی کتنی کتابوں کو اکٹھا کیا ہے اور دن رات میرے نوجوان ساتھی ریسرچ کر کے میرے اوپر مجھے مواد دے رہے ہیں۔ میں تھوڑے دنوں کے بعد پورے ملک کے سامنے ان حقائق کو رکھوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کروں گا، آؤ بابا رام دیو مجھ سے ڈیبیٹ کرو، مجھ سے بحث کرو، کہو لوگوں کے سامنے کہ یہ یوگا ورزش ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹ بولتی ہے تمہاری سرکار، جھوٹ بولتا ہے تمہارا وزیر اعظم، جھوٹ بولتا ہے تمہارا میڈیا، ان جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا، لیکن ہمیں اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں رمضان میں روزے کی حالت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہم کو اس میدان میں اکیلا چھوڑیں گے؟ ہمیں ہزاروں لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا اپنا کھانا کم کر دو، اپنے عید کے کپڑے نہ بناؤ، اپنے بچوں کو پرانے جوتے پہناؤ، اور یہ طے کرو ہم اس ملک میں اسلام کو بچائیں گے، ہم اس ملک میں ایمان اور اسلام کو بچائیں گے، ہم کسی قیمت پر ہم اس ملک کو کفر و شرک کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے لاکھوں بچے، کروڑوں بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اب وہ کیا یوگا کریں گے؟ اب وہ سوریہ نمسکار کریں گے؟ اے مسلمانوں، میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صرف تم یہاں نہیں سن رہے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور میں جانتا ہوں انٹیلیجنس کی ایجنسیز میری ایک ایک بات کو سنتی ہیں۔
सुन लो इंटेलिजेंस की एजेंसीज वालों, सुन लो सरकार के कर्मचारियों, सुन लो पुलिस के लोगों, सुन लो सीआईडी के लोगों, सुन लो मीडिया के लोगों, हम इस मुल्क के वफादार शहरी हैं। हम 1 इंच किसी दूसरे मुल्क के कब्जे में नहीं जाने देंगे। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आकर दफन हुए। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहां से कहां आकर दफन हुए। आओ हम तुमको लेकर चले बुरहानपुर। 70 के 70 औलिया अल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आकर बुरहानपुर में क्यों बैठे थे? इसलिए कि ये मुल्क वो है जिसके बारे में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से इल्म की खुशबू आती है, मुझे इस मुल्क की तरफ से रूहानियत की महक आती है। इस मुल्क को हम जुल्म करने वालों और दुनिया के चंद मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में बिकने नहीं देंगे। हम बेशक फकीर हैं, हम खानकाह में बैठे हैं, हमारी हिफाजत करने वाला कोई सिपाही यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे माहाना इखराजात किस मुश्किल से पूरे होते हैं हम मखलूक के सामने कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। ऐ लोगो 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। तुम नहीं समझते हो, तुमने इस मुसलमानों की माल को लूटा, मुसलमान खामोश रहा। तुमने इस मुसलमान की इज्जत को लूटा, मुसलमान खामोश रहा। तुमने इस मुसलमान के मकानों को जलाया, मुसलमान खामोश रहा। तुमने इस मुसलमान की हामिला औरतों के पेट में नश्तर लगाकर और उनके पेट से बच्चा निकालकर दहकते हुए औलाओं में झोंक दिया, मुसलमान खामोश रहा। मुसलमान तुमने बहुत बड़ी तादाद में बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में ठूस दिया, मुसलमान खामोश रहा। अब तुमने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हाथ डाला है, अब तुम हमसे ईमान को छीनना चाहते हो। अब तुम देखना, हम बेशक गुनहगार सही, लेकिन ईमान का सौदा करने वाले सौदागर हम नहीं हैं। किसी कीमत पर हम नहीं तैयार होंगे। ऐ लोगों, मैं देखूंगा रमजान के बाद, मैं अल्लाह देखेगा। वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। तुमसे मुतालबा किया जाएगा और अभी से मुतालबा किया जा रहा है। मैं सबसे ज्यादा एतमाद आप पर करता हूं, इसलिए सबसे पहले मैं आपके सामने कह रहा हूं, झोलियां खोल देना। औरतों से कह रहा हूं, अपने जेवरात निकाल देना, अपने हाथों की चूड़ियां उतार देना, अपने कानों के बुंदे उतार देना। औरतों से कह रहा हूं कि अपने जेवरों को निकाल कर राह खुदा में भेज देना। क्या किया जाएगा इस दौलत से? इस दौलत से शिर्क और कुफ्र को फैलाने की कोशिशों को नाकाम किया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा। हम मुकाबला इस तरह नहीं करेंगे कि कानून टूटे। हम मुल्क के कानून के सबसे बड़े रखवाले हैं। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आज तक किसी मदरसे के तालिब इल्म ने किसी सरकारी बस को जलाया है? क्या आज तक किसी मदरसे के तालिब इल्म ने किसी पुलिस की जीप को फूंका है? क्या आज तक किसी मदरसे के तालिब इल्म ने किसी लड़की को छेड़ा है? क्या आज तक किसी मदरसे के तालिब इल्म ने किसी की जेब काटी है? तुम अपने मुंह, अपना चेहरा अपने आईने में देखो। तुम्हारे कॉलेज और तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के सामने से लड़कियों का गुजरना मुश्किल है, लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज के बाहर से आना मुश्किल है। तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां बड़ी हद तक बेहुदा और बेकिरदार होते हैं। हम किसी कीमत पर इस मुल्क की इज्जत पर, इसकी बुलंदी पर, इसकी सालिमियत पर और इसके वकार पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे बड़ों ने एक सोचा समझा फैसला किया था। मैं उस मशवरे की मंजरकशी करने की कोशिश कर रहा था जो सहारनपुर के कच्चे घर में उन 3 बुजुर्गों के दरमियान हुआ था, जब हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों बुजुर्गों से कहा, मेरा गांव तो उस पंजाब में है जो पाकिस्तान में चला गया तकसीम की वजह से, और बहुत लोग मुझे वहां बुला रहे हैं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, आप दोनों क्या कहेंगे? ए अल्लाह, हम हिंदी मुसलमानों की तरफ से सैयदना शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी को हजारों सलाम भेजिए हमारी तरफ से, कि उन्होंने उस वक्त कहा, भाई आप लोगों का जो फैसला हो वो आप करें, मैंने तो तय कर लिया है, मेरा जीना मेरा मरना यहीं होगा। मैं इस मुल्क के मुसलमानों को इन जालिमों मुशरिकों के हवाले करके जाना अपने लिए तो हराम समझता हूं।
شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نے یہ سنا اور کہا میں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا، جہاں میرے حضرت مدنی وہاں میں کہیں بھی یہیں جاؤں گا. اور ان دونوں کی بات جب سنی تو حضرت بائپوری بولے اور میں بھی طے کر چکا ہوں کہ جہاں آپ دونوں وہیں ہم. چنانچہ ان تینوں کے جمنے نے اس ملک میں اسلام کو جمایا ہے. تینوں کے جمنے نے اس ملک میں اسلام کو جمایا ہے. فیصلہ کیا تھا، یہ سوچا سمجھا فیصلہ تھا، ہم اس ملک میں رہیں گے، اس ملک کے وفادار رہیں گے، پرامن شہری رہیں گے، قانون پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے، اور ساتھ میں ہم پورے اسلام پر عمل کر کے رہیں گے. ایک شریعت کے حکم کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم ایک سنت پر عمل کریں گے. اب وقت آیا ہے آنے والے دنوں میں امتحان کا، آنے والے دنوں میں امتحان کا وقت ہے. آپ اس کو ہلکا مت سمجھیے آپ اس بات کو ہلکا. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ وہاں اس کی طرف سے آپ سے کہا جائے گا کہ اگر بچوں کو اسکولوں میں زبردستی یوگا کرایا جا رہا ہے تو اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لو. اگر آپ سے کہا جائے گا کہ اگر آپ کے بچوں کو سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے تو اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں سے نکال لو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی. تیاری ہو رہی ہے اس بات کی کہ ہم اعلیٰ ترین سطح پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے سپریم کورٹ کے ججوں سے کہ ذرا اس دستور کو پڑھیے. اس دستور کی حفاظت اور اس دستور پر عمل درآمد کے لیے آپ کو خدا کی قدرت نے اور وقت کی حکومت نے اتنی بڑی عدالت کے اتنے اونچی کرسی پر بٹھایا ہے. اس دستور میں یہ صاف لکھا ہے کہ کسی بھی قوم کو یہاں، کسی بھی فرقے کو یہاں کسی مذہب اور تہذیب کے قبول کرنے یا چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، ہر ایک کو اپنی تہذیب پر عمل کرنے میں آزادی ہوگی. پھر یہ کیسا سوریہ نمسکار اور یہ کیسا یوگا، جو چاہے کرے. ہم نہیں کہتے کہ تم مت کرو، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں اور آخر دم تک کہیں گے اور مرتے دم تک کہیں گے کہ تم زبردستی ہم سے یہ نہیں کرا پاؤ گے، تم زبردستی ہم سے یہ نہیں کرا پاؤ گے. بہت اعلیٰ ایک سپریم کورٹ کا مقدمہ کروڑوں روپے چاہتا ہے. اور جس طرح کی تیاریاں ذہن میں ہیں آپ کو میں کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر دے. میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں ملک کی تاریخ میں کوئی مقدمہ آج تک ایسا نہ لڑا گیا ہو جس طرح وہ مقدمہ لڑا جائے، جس مقدمے کی ایک پیشی پر ہو سکتا ہے ہمیں 10-15 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑے. سمجھ لیجیے ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے. کیا 25 کروڑ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے 200 کروڑ روپے نہیں جمع کر سکتے؟ اب یہ آواز ملک میں لگے گی، اور اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ہم جب اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگنے والی آوازوں پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے بدن کے کپڑے اتار کر دے دیں گے، اور اپنے جو بھی پیسے ہمارے پاس ہوں گے ہم پیش کر دیں گے، اور ہماری عورتیں ہم اپنے زیورات پیش کر دیں گی، اور ہمارے نوجوان اپنی زندگی کے معیار کو سادہ کر لیں گے. تب کیا ہوگا جانتے ہو؟ تب وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہندی مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، ہم ہندی مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. اور جب وہ دعا کریں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی فتح آ جائے گی. جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردست مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی. ہم کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ملک کا ہر وزیر ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہے. ہمارے ملک کا ہر جج ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک دوسرے کی تہذیب کا احترام، ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کا ایک نیا دور شروع ہو. اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. اے لوگوں میں نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام ہے. آپ کتنا ساتھ دیتے ہیں، کتنا اس پیغام کو آپ پھیلاتے ہیں. ہمیں عام بھارت کے رہنے والے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، قطعاً کوئی شکایت نہیں. ہم چاہتے ہیں ہر مسلمان اپنے ہندو پڑوسی کے لیے پلکیں بچھائے، بہترین سلوک کرے.
ہر ایک کی عزت کرے، ہر ایک کا احترام کرے. خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں آپ جب صدقات نکالیں، آپ جب خیرات نکالیں تو صرف مسلمانوں تک اس کو محدود مت رکھیں. آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس کے گاؤں میں غیر مسلم جو بھائی اور بہن، بوڑھے اور جوان جو بیچارے غریب ہیں، جو پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف فرمائی ہے کہ خدمت اور احترام کے لحاظ سے، خدمت اور لحاظ کے لحاظ سے کسی قیمت پر ان کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. اور پھر صدقہ فطر، آپ عید کے دن صدقہ فطر نکالیں گے. صدقہ فطر کے بارے میں تو علماء کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ پیغام ہے. عید کی خوشی صرف ہمارے گھر میں نہ ہو، ہر ایک کے گھر میں ہو. یہ مزاج ہے اسلام کا. ہمیں کوئی شکایت عام لوگوں سے نہیں ہے. ہمیں تو اپنے لوگوں سے شکایت ہے کہ ہم عام اپنے بھائیوں سے، عام ہندو، غیر مسلم، سکھ اور کرسچن، بدھسٹ بھائیوں اور بہنوں سے وہ تعلق نہیں رکھتے، وہ رابطہ نہیں کرتے، ان تک جاتے نہیں، ان کو اپنے گھر میں کھانے پہ بلاتے نہیں، ان سے مکس اپ نہیں ہوتے، ان کا احترام نہیں کرتے. ہمیں اپنے لوگوں سے یہ شکایت ہے. ہمیں قطعاً ان سے شکایت نہیں. ہمیں اصل شکایت اپنے لوگوں سے ہے. اور اس بات کی ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایک ایک گھر میں لوگوں سے رابطہ ہو. چنانچہ اللہ کا شکر ہے یہاں اس خانقاہ سے تمام تک ٹوٹے پھوٹے ہونے کے باوجود یہ پچھلے سال بھی کوشش کی گئی تھی، اس سال بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے علاقے کے اندر ایسے ان گھروں میں جہاں راشن کی بھی کمی ہے، کھانے کی بھی کمی ہے، وہاں اس رمضان مبارک میں ایک پورا کٹ بنا کر جس میں کھانے پینے کی چیزیں، غلے، راشن کا سامان وہ ہے، وہ گویا چن چن کر ان گھروں میں بھیجا جا رہا ہے جن گھروں جو گھر صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں بلکہ جن میں غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے بھی گھر ہے. مجھے امید ہے اصل بات اپنے ذہن سے نہ نکلنے دیجیے گا. میں سمیٹتے ہوئے پورا خلاصہ بیان پھر کرتا ہوں.